اور آدمی کا عقیدہ اگر درست ہے تو اس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اس حساب سے اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اگر آدمی دنیا بھر کی نیکیاں کرے لیکن اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ ساری نیکیاں بیکار ہیں۔ عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کا مطلب ہے ایسی باتیں جس پر آدمی اپنا یقین بنا لے، اپنا ایمان بنا لے، دل سے جن باتوں کے اوپر آدمی کو یقین آ جائے، دل میں جن باتوں کو آدمی گھانٹی کی طرح باندھ لے اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ جیسے ہمارا اللہ پر عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، زندہ ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ آخرت پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سور پھونکنے کے بعد جو ہے ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے پاس ہم کو حساب کتاب دینا ہے۔ ایسی باتیں جس کو دل سے دین سمجھ کر آدمی یقین کے ساتھ مان لیتا ہے اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ ایک عقیدہ ہے اور دوسرا عمل ہے۔ عمل دکھتا ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن عقیدہ دکھتا نہیں ہے، لیکن آدمی کے عمل سے وہ کیسے عقیدے والا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور عقیدہ عمل سے بھی زیادہ ضروری اور اہم اور بنیاد ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ لوگ آ کر یہ کہنے لگے کہ ہماری بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے سے تقدیر کچھ لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی یہ بات سن کر جو ریاکٹ کرتے ہیں، جو انداز اپناتے ہیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، اس ذات کی قسم جس ذات کی قسم عبداللہ بن عمر کو کھانا چاہیے۔ پہلے ہی قسم اٹھانے لگے ایک صحابی، یعنی بات غیر معمولی ہے، قسم کھا کر بولنا، کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ بن عمر کو کھانا چاہیے، لو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا، اگر ان میں سے کوئی شخص جو تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کا انکار کر رہا ہے، اگر ان میں کا کوئی آدمی تقدیر کو انکار کرتے ہوئے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اتنی بڑی نیکی، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اتنی بڑی نیکی بھی کرے اور اسے تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو اللہ اس کے اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ سوچو، تو عقیدہ اس چیز کا نام ہے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ ہے آدمی کے، اس کے بعد نیکی کر رہا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بہت اچھا مٹکا رکھا ہوا ہے، اس میں چھید ہے اور وہ پانی بھر رہا ہے، کب بھرے گا؟ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ اگر عقیدے میں بگاڑ ہے
نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، لوگوں سے ادب احترام سے پیش آ رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ ہے تو وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے ٹوٹے ہوئے مٹکے میں کبھی پانی بھر نہیں سکتا، ایسی ہی مثال ہے۔ اسی لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے، یہ سب سے اصل چیز ہے، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک آدمی اگر کافر ہے اور وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، اسلام میں آنے کے لیے نیکی کیا کرتا ہے؟ اپنے عقیدے کو صحیح کر لیتا ہے۔ اس کا پہلے غیر اللہ پر یقین تھا، اللہ کے سوا غیروں کی بھی وہ عبادت کرتا تھا، وہ زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ عقیدہ درست کر لیا، پہلے تک وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی معبود سمجھتا تھا، یا اللہ کو معبود نہیں سمجھتا تھا، یا اللہ کا انکار کرتا تھا، جیسا بھی اس کا کفر تھا وہ کفر پر تھا۔ اس نے اپنے عقیدے کو درست کیا اور اس کا اظہار کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مر گیا، سچے دل سے وہ کلمہ پڑھا ہے، جنتی ہے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ ایسا ہوا ہے صحابہ کے ساتھ۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی لگام پکڑ لیا، اسلام کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے بارے میں بتلایا، کہا کہ آپ ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی۔ کہا کہ بتائیے کیا ہے اسلام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو اور اللہ کو سچا معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی نماز قائم کرو۔ آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ روایت میں ہے، اس حدیث میں اس آدمی نے کہا اقررت، میں ان باتوں کو مان لیتا ہوں، اتنا ہی کہا اس نے۔ اس کے بعد جب آگے جانے لگا، اونٹ پر سے گر گیا، اونٹ نے اسے رون دیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ کیا عمل کیا؟ وہ صرف اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ اس کے برخلاف ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر ساتھ دیتے رہے، نبی بھوکے رہے وہ بھی بھوکے رہے، نبی جیل میں ڈالے گئے، شعب ابی طالب میں وہ بھی جیل میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تکلیف کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت بھی ان کا عقیدہ درست کرنے پہنچے، لیکن وہ اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اچھے کام تو بہت کیے، لیکن وہ پورے اچھے کام ان کے کام نہیں آئے۔ یہ فرق ہے عقیدے میں اور عمل میں۔ عقیدہ درست ہے، اس کے ساتھ عمل اچھا ہے، درجے بلند ہوں گے۔ عقیدہ درست ہے، عمل اچھا نہیں ہے، اگر آدمی اپنے بد عملیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو آخر کار اسے جنت میں جانا ہی ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنا عقیدہ غلط رکھ دیا، دنیا بھر کی نیکیاں کر رہا ہے، اس کی وہ نیکیاں فائدے کی نہیں ہیں، کام کی نہیں ہے۔ اب سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ عقیدہ سیکھنا چاہیے۔
ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ علماء بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں عقیدے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا ماننا ہے، کیا معلوم کرنا ہے، کن چیزوں پر یقین کرنا ہے، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، جنت جہنم کی ساری تفصیلات، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ساری چیزیں جاننا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر مختصر طور پر اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کا بیان ہے۔ پھر انبیاء کے بارے میں ساری تفصیلات جو ہے جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں عقیدہ بیان ہے کیا؟ بہت زیادہ بیان ہے، اور جن آیتوں میں عقیدے کا بیان ہے ان آیتوں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ جن آیتوں میں عقیدے کا بیان ہے ان آیتوں کا مقام کیا ہے؟ سب سے اونچا ہے۔ سورۃ قل هو اللہ احد، کیا فضیلت ہے اس کی؟ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی قرآن کے اگر 3 حصے کریں فضیلت کے اعتبار سے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ کیا بیان ہے اس میں؟ عقیدے کا بیان ہے، اللہ کے بارے میں ہم کو کیا عقیدہ رکھنا ہے وہی بیان ہے۔ آیتوں میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، اس میں کیا بیان ہے؟ عقیدے کا ہی بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، آسمان زمین کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا، اس کی کرسی آسمان زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے، آسمان زمین کی حفاظت کرنے میں اللہ کی کوئی تھکان نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ کے بارے میں ہم کو ماننا چاہیے، یہی بیان ہے اس میں۔ اسی لیے اس آیت کو سب سے اونچا مقام دیا گیا۔ قل هو اللہ احد میں کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ کون سے عمل کا بیان ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ عقیدہ سب سے اہم ہے، اور ایک آدمی کا اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے اللہ کے بارے میں، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، تو اس آدمی کو دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحابہ کا عقیدہ مضبوط تھا، اللہ کے بارے میں جو سنتے تھے اسے دل سے مان لیتے تھے، اسی لیے مصیبتیں آتی تھیں ان مصیبتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اسے نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، ایمان کا مزہ آ جاتا ہے اس آدمی کو، ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے اس آدمی کو جو اللہ کو اپنا رب مان کر اس بات سے راضی ہو جاتا ہے، اسلام کو اپنا دین مان کر اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو جاتا ہے۔ بہت عام بات ہے، ہم کو پوچھیں کون ہے ہمارا رب، ہر کوئی کہے گا اللہ ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہم اللہ کو رب مانتے ہیں دل سے؟ اس پر یقین کتنا زیادہ ہے؟ اگر حقیقت میں اللہ رب العزت کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، رب کے معانی کو سمجھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان اگر ہمارا ہو جاتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے ہم کو تعریف کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگ ہماری نیکی سے خوش ہوئے نہیں ہوئے، ہم نیکی کرتے جائیں گے. برائی کرتے ہوئے ہم کو دنیا والوں سے ڈر نہیں ہوگا، اللہ سے ڈر ہو کر برائی چھوڑ دیں گے. رات کے اندھیرے میں بھی رہیں، دن کے اجالے میں بھی رہیں، نیکی ویسی ہی کریں گے، برائی سے ویسے ہی بچیں گے. یہ ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے. عقیدہ جب مضبوط ہو جائے گا تو عمل آسان ہو جائے گا، عمل کرنے میں مٹھاس آئے گی. اب ہم نماز کے لیے آئے، کیا سوچ کر آتے ہیں؟ جائیں گے تو ہمارا فلاں دوست ملے گا. اچھی چیز ہے، بری بات نہیں ہے، لوگوں سے بات کرنے کو ملے گا، ایک دلچسپی آتی ہے، یہ سوچ کر آدمی آتا ہے. اگر کوئی نہیں آ رہا ہے، سوچتا ہے چلو یہیں پر نماز پڑھ لیں گے، یا نماز میں آدمی سستی کر بیٹھتا ہے. لیکن جس آدمی کا ایمان بہت زیادہ ہوگا وہ مسجد میں خوشی سے آئے گا، کوئی آئے نہیں آئے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے رات میں کھڑے ہو کر سب سو رہے ہو، نماز پڑھتے ہوئے اسے مزہ آئے گا، کیونکہ وہ اس احساس کو لے کر نماز میں کھڑا ہوگا کہ 7 آسمان کے اوپر عرش والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے، میری ہر بات کا اسے علم ہے، میری یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے پاس محفوظ ہے، اور جب میں مر کر جاؤں گا ملوں گا، اس نماز کا مجھے اجر ملے گا، اس سے اللہ کا مجھے قرب حاصل ہوگا. تو یہ عقیدہ ہی ہے جو آدمی کے لیے عمل کو بہت ہی زیادہ آسان بناتا ہے. اسی لیے عقیدے کو سمجھنا، عقیدے کو گہرائی کے ساتھ پڑھنا، بار بار عقیدے کا بیان ہوتے رہنا انتہائی ضروری ہے. اس سے ہماری دنیا سدھرتی ہے، ہماری آخرت سدھرتی ہے. اب عقیدے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کے بارے میں میری معلومات کتنی ہے، میں کتنا جانتا ہوں، صحیح معلومات. آپ کو پھر احساس ہوگا کہ نہیں، مجھے اللہ کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہیے. اگر ہم کسی اسکول میں اپنے بچے کو داخلہ کراتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، زیادہ جاننا تاکہ زیادہ اچھا رزلٹ آئے. اگر ہم کسی آدمی سے محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم اللہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، صحیح معلومات اللہ کے بارے میں ہماری کتنی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ غیب کی بہت سی چیزیں ہیں جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے. غیب کی انہی چیزوں کو جان کر ان کے اوپر یقین رکھنے کا نام عقیدہ ہے، اور یہ عمل سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائے، عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کو درست فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ درست کرے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.